السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے اور ٹرمپ کے منصوبے کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے، اور عرب ممالک کے ایک سربراہ نے ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اس دوران کیا باتیں سامنے آئی ہیں، اس کو لے کر کیا باتیں کی جا رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک اور چیز جو کل حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی کو جو مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں، تو ناظرین تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد حماس نے یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد امریکی صدر نے حماس پر پریشر بڑھاتے ہوئے آئندہ سنیچر تک تمام یرغمالیوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور نہ سنگین نتائج بھگتنے کی انہوں نے دھمکی دی تھی۔ اسی بیچ اسرائیلی وزیراعظم نے سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس طلب کر دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ نتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ IDF اس وقت تک شدید جنگ جاری رکھے گا جب تک حماس کو بالآخر شکست نہ ہو جائے۔ اس پر حماس کے ترجمان کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ سامی ابو ظہری نے دونوں کی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ دھمکیوں کی زبان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف معاملات کو پیچیدہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کو صرف اسی صورت میں واپس کیا جائے گا جب تمام فریق گزشتہ ماہ طے پانے والی جنگ بندی کے معاہدے پر قائم رہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی بات کریں تو معاہدے میں یہ شامل تھا کہ 12,000 ٹرک جو امدادی سامان لے کر پہنچ رہے ہیں وہاں پہنچنے چاہیے تھے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ صرف 8,500 ہی ٹرک جو ہے وہاں پہنچے ہیں، اور 2 لاکھ خیموں کی باتیں ہوئی تھی، لیکن صرف 10% خیمے اہل غزہ کو ملے ہیں۔ وہیں ہر روز 50 زخمیوں کو غزہ سے باہر جانے کی اجازت ملی تھی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 1000 مریضوں کو اب تک غزہ سے باہر نکلنا تھا، لیکن صرف 120 زخمی ہی جو ہے غزہ سے نکل پائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیلی فوج جو ہے کئی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے حماس نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور امریکہ معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنانے کے بجائے حماس پر ہی جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے اب حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ وہ ایک طرف اسرائیل کی بیجا حمایت پہ امریکہ کھڑا ہو گیا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے حوثیوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر غزہ پر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بحیر احمر میں کارروائی شروع کر دیں گے۔ ان کی طرف سے جو ہے ایک دھمکی جو ہے وہاں سے دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر غزہ پر حملہ ہوا تو پھر وہ بحیر احمر میں اپنی کارروائی شروع کریں گے۔ وہیں ٹرمپ کے غزہ کو ریزورٹ بنانے کے بیان پر بھی جو ہے ہنگامہ نہیں تھم رہا۔ فرانسیسی صدر نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی ریئل اسٹیٹ آپریشن نہیں چل رہا ہے کہ آپ 20 لاکھ لوگوں سے کہیں کہ وہ کہیں اور جا کر جو ہے بسے۔ اور شمالی کوریا نے تو ٹرمپ کا نام لیے بغیر اسے ڈاکو تک قرار دیا۔ وہ عرب ممالک تو خیر مذمتی بیانات جاری کر ہی رہے ہیں۔ ان بیانات کی حیثیت کیا غزہ میں جنگ کے دوران جاری ہونے والے بیانات کی حد تک ہے، یا پھر اس مرتبہ عرب ممالک کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال یہ بات تو صاف ہے کہ اس مرتبہ مذمتی بیانات جاری کرنے والے عرب ممالک کا بھی بہت کچھ داؤ پر ضرور لگا ہوا ہے۔ بہرحال ایک عرب ملک کے سربراہ جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، وہاں کیا باتیں سامنے آئی ہیں وہ سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے مقبوضہ مغربی کنارے کا حال آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج پناہ گزین کیمپوں کو لگاتار جو ہے نشانہ بنا رہی ہے، اور لگاتار وہاں چھاپے کے نام پر گرفتاریاں اور وہاں پر قتل کی کارروائیاں جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہیں۔ کئی علاقوں سے بے گھر فلسطینیوں کو پھر سے جو ہے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ طول کرم پناہ گزین کیمپ، جنین سمیت کئی مقامات پر اسرائیل ظلم و جبر کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ پوری حکمت عملی مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم تمام پناہ گزین کیمپوں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، جو کہ فلسطینی مزاحمت کا محور ہے۔ اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح سے وہ مزاحمت کو کچل کر رکھ دے اور یہ دوسرے علاقوں میں مزاحمت جو ہے نہ پھیل جائے، لیکن یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ جب تک ظلم رہے گا اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے تب تک کوئی بھی طاقت مزاحمت کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اور اسی درمیان گزشتہ روز اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس وقت بھی ٹرمپ نے اپنے متنازع خیالات کا اظہار کیا ان کے سامنے بھی، لیکن اس کے باوجود اردن کے بادشاہ نے ٹرمپ کے بیان کی کوئی واضح مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ خاموشی رہے، بلکہ وہ عرب ممالک کے اجتماعی موقف کا ذکر کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل مشاورت سے نکالنے کی بات کہہ کر
خاموش ہو گئے۔ انہوں نے صرف اس بات کا اشارہ دیا کہ مصر اور دیگر عرب ممالک کے پاس غزہ کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور انہوں نے ریاض میں ہونے والی بات چیت کا جو سمٹ ہونے والی ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ٹرمپ کی تعریف بھی کی۔ وہ جملے کیا تھی جس سے انہوں نے ان کی تعریف کی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے واقعی یقین ہے کہ مشرق وسطیٰ میں درپیش تمام چیلنجوں کے باوجود میں آخرکار ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ ٹرمپ کو، جو ہمیں استحکام، امن اور خوشحالی کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے غزہ کے 2000 بیمار بچوں کو علاج کے لیے اردن لانے کا بھی اعلان کیا۔ فلسطینی مہاجرین کے استقبال سے متعلق جب اردن کے بادشاہ سے سوال کیا گیا تو اردنی بادشاہ کا جواب بس یہ تھا کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ کیسے سب کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ ملاقات کے دوران ان کے باڈی لینگویج کو بھی بہت سے لوگوں نے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر اس وقت گردش بھی کر رہی ہیں، جس میں وہ بے بس سے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں تھے کہ وہ ٹرمپ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ملاقات کے دوران ٹرمپ کی مخالفت نہیں کی، لیکن جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں واضح کیا کہ اردن فلسطینیوں کی بے دخلی کے خلاف ہے اور 2 ریاستی حل کو واحد راستہ قرار دیتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کے سامنے ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ گئی کہ یہ عرب ممالک آگے جا کر کہاں تک اہل غزہ کا ساتھ۔ طالبان نے نئی دہلی میں افغانستان کی سفارت خانے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ہندوستانی حکومت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ طالبان نے ہندوستانی حکام کو مجوزہ سفارتی نمائندوں کی ایک نئی فہرست پیش کی ہے، جس میں قطر میں طالبان کے نمائندے سہیل شاہین کے بیٹے نجیب شاہین کا نام شامل ہے۔ واضح ہے کہ نئی دہلی میں افغان سفارت خانہ گزشتہ نومبر سے بند ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ایک ذریعے کے مطابق یہ تازہ مذاکرات طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ہندوستانی خارجہ سیکریٹری وکرم مسری کی 8 جنوری کو متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ملاقات کے بعد شروع ہوئے۔ اگست 2021 میں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات تقریباً غیر فعال ہو چکے تھے، تاہم حالیہ پیش رفت سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی روابط بحال ہونے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ دہلی میں 27 سال کے طویل عرصے بعد اقتدار میں آ کر بی جے پی نے سکون کی سانس تو لے لی ہے، وہیں گزشتہ 27 سال میں ایسا پہلی دفعہ ہوگا کہ دہلی اسمبلی میں کوئی بھی مسلم وزیر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ حالیہ اختتام پذیر انتخاب میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کو شکست دینے والی بی جے پی کے 48 اراکین اسمبلی میں کوئی بھی مسلم چہرہ نہیں ہے۔ دراصل بی جے پی عام طور پر مسلمانوں کو پارٹی کا امیدوار نہیں بناتی ہے، ایسے میں بی جے پی سے کسی مسلم کا اسمبلی میں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہیں گزشتہ 27 سالوں میں کانگریس اور آپ کی حکومتیں دہلی میں تشکیل پائیں اور دونوں ہی پارٹیوں نے کسی نہ کسی مسلم چہرے کو وزیر ضرور بنایا تھا۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی کو ملی کراری شکست کے بعد آپ رکن اسمبلی امانت اللہ خان کی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں۔ دہلی پولیس اور کرائم برانچ کی مشترکہ ٹیم اس کی تلاش کے لیے مسلسل چھاپہ مار رہی ہیں۔ پولیس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امانت اللہ خان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ دہلی پولیس نے عام آدمی پارٹی کے اوکھلا کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کے خلاف جامعہ نگر میں کرائم برانچ کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر ایف آئی آر درج کی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ کرائم برانچ نے ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے جامعہ کے علاقے میں چھاپہ مارا، لیکن ایم ایل اے امانت اللہ خان کی مدد سے مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بتا دیں کہ اوکھلا سیٹ پر امانت اللہ خان نے اس مرتبہ بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے بی جے پی امیدوار کو 23,000 ووٹوں کے فرق سے شکست دے دی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔